اور جنگ آزادی کی مناسبت سے حضرت والا کے زمان میں مسلمان حضرت والا کے زمان میں میں ادباً درخواست کرتا ہوں کہ حضرت مودودی صاحب اس مناسبت سے کچھ پیش فرمائیں۔ الحمدللہ والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد۔ قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، صدق الله العظيم۔ حضرات اساتذہ کرام، طالبان علوم نبوت، اللہ رب العزت کا بے پناہ احسان کرم ہے کہ ہم لوگ آج ایک ایسے ملک میں سانسیں لے رہے ہیں، ایک ایسی فضا میں ہم جی رہے ہیں جو خدا آزاد ہے، وہ ملک آزاد ہے، اور جہاں ہمیں اپنی مرتبی آزادی حاصل ہے۔ مساجد کا قیام ہو، مدارس کی تعلیم ہو، خانقاہوں کا نظام ہو، یا دیگر دینی اور مذہبی سرگرمیاں انسانی ضروریوں کو پورا کرنے کی اور انجام دینے کی ہمارے اپنے اس وطن عزیز نے ملک عزیز نے اجازت ہے۔ ماضی کی طرف پلٹ کر دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ بات ماضی کے چھوڑوں سے بخوبی معلوم ہوتی ہے کہ کبھی ہمارا یہ ملک انگریزوں کے زیر تسلط تھا۔ انگریزی قوم 7 سمندر پار سے آ کر یہاں کی حکمراں بن بیٹھی تھی اور یہاں کے باشندوں کو، یہاں کے رہنے والوں کو غلام بنا رکھا۔ وہ جیسے چاہتے تھے، جب چاہتے تھے، وہ لوگ کے بیل کی طرح ہندوستانی باشندے کو گھماتے تھے، بچاتے تھے۔ مردی چھن گئی تھی، آزادی چھن گئی تھی، اور ہندوستان کے لوگ اپنے ہی ملک میں رہ کر غلامی کی سانسیں لے رہے تھے۔ لیکن آپ سب کو یہ جان کر مسرت ہوگی کہ ہمارے ہی درمیان سے کچھ آزادی کے مطالعے ہوتے ہیں، سرپروش اسلام و ایمان تھے، ان کے دل زندہ تھے، ان کا ایمان بیدار تھا، اور جنہیں اس بات کا احساس تھا کہ اس ناپاک قوم کے سائے میں اگر ہم اسی طریقے سے جیتے رہے تو جو کچھ بھی مذہبی بنیادیں باقی رہ گئی ہیں، اور جو کچھ بھی مذہب پر عمل کرنے کا سلسلہ قائم و دائم ہے، لیکن یہ بھی چھن جائے گا اور نشان باقی نہیں ہے۔ چنانچہ کچھ علماء، صلحاء، کچھ غیور مسلمان ملک کے الگ الگ ملکوں میں کھڑے ہوئے اور انہوں نے آزادی کا
آپ ایک مشہور نام جانتے ہوں گے، ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے یہ اعلان کیا تھا کہ دیگر کی 100 سالہ زندگی سے شیر کی ایک کی زندگی بہتر ہے، اور ان نے خود عزم و حوصلے کے ساتھ انگریزی حکومت کا مقابلہ کیا، ڈٹے رہے، پابندی کے ساتھ جمے رہے، بالآخر اپنے وطن عزیز کی آزادی کے لیے اپنی جان آخری کی سپرد کرتی شہید ہوئی۔ پھر ایک وقت ایسا بھی آیا کہ دہلی کی سرزمین سے شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا فتویٰ جاری کیا اور ہندوستانی مسلمانوں کو للکار کر کے آواز دینے کی کوشش کی کہ اب انگریزی قوم کے سائے میں زندگی گزارنا اور انگریزی حکومت کو تسلیم کرنا یہ ایمان اور اسلام کے منافی ہے، اس لیے جہاں جس جگہ کے مسلمان رہتے ہوں وہ آزادی کے عالم کو بلند کریں، آزادی کے آواز کو بلند کریں اور انگریزی قوم کے خلاف اٹھ کریں۔ یہ فتویٰ کیا تھا؟ یہ آج کا ایک شعلہ تھا، ہندوستان کے شہر شہر میں، خطے خطے میں، دریا دریا میں، گلی گلی میں آزادی کی ایسی تحریک اٹھی، ایسے نوجوان اور ایسے مجبور مسلمان کھڑے ہوئے جنہوں نے انگریزوں کی تاراں کٹے کر انگریزی قوم کا چلنا مشکل ہو گیا، اور اس فتوے کے نتیجے میں 1857 کی جنگ آزادی کا واقعہ پیش آیا۔ 1857 کی جنگ آزادی کیا ہے؟ اگر اس کی ہم تاریخ پڑھیں گے تو روحیں کانپ جاتی ہیں، آنکھوں سے آنسو نہیں بلکہ خون کے آنسو گرتے ہیں۔ اس وطن عزیز کی آزادی کے لیے ہندوستان کے مسلمانوں نے اس قدر قربانیاں پیش کی۔ دہلی کی چاندنی چوک سے لے کر لاہور تک کوئی ایسا درخت نہیں تھا جس پر علماء کرام کی لاشیں لٹکتی اور چھوڑتی نظر آتی۔ ایک ایک عالم دین کو چن کر ہاتھی پر بٹھا کر درخت کے سائے میں لے جایا جاتا اور پھر پھانسی کی پھنسری کو درخت کی ٹہنی سے باندھ دیا جاتا اور پھر وہ ہاتھی کو آگے بڑھا دیا جاتا اور علماء کی لاشیں اور ان کا جسم اس طرف سے چھوٹتے رہتا۔ لیکن ان غیور علماء نے پھانسی کے پھنسری کو چومنا گوارا کیا، لیکن اپنے ملک میں انگریزوں کی حکومت اس کی غلامی کی تسلیم نہیں دی۔ 52,000 علماء کرام شہید ہوئے، 13,000 مسلمان جان شہادت نوش کر کے اللہ کے پیارے ہو گئے، لیکن وہ انگریزی حکومت کو قبول نہیں کیا۔ کتنا ہیبتناک منظر رہا ہوگا، کتنا دردناک منظر رہا ہوگا، کتنا تراشو دور رہا ہوگا۔ ایسے حالات میں وطن کے لیے لڑنا اور آگے بڑھنا یقیناً علماء نے ایمان میں زندگی کا ایک حصہ تسلیم کیا تھا اور انہوں نے اس بات کو جان لیا تھا کہ اپنے ملک کی سلامتی اور اس کی حفاظت کے لیے لڑنا پھرنا اور اپنی جان کو جہاں کے سپرد کرنا یہ شہادت کا درجہ ہے۔ اس کے بعد اللہ ہمیں ضرور جنت عطا فرمائے، اس لیے کہ اسی شہادت کے نتیجے میں ہمیں آزادی ملے، ایمان کی، اسلام کی، عقائد اسلام پر زندہ رہنے کی، اور اگر ہم نے انگریزی حکومت کو یوں ہی تسلیم کیا لیکن یہ سارے شعائر اسلام کے کیا ہے؟ یہی وہ جہلیت تھی، یہی وہ خواب تھا، یہی وہ شوق اور شوق تھا، انہوں نے علماء کو پھانسی کے پھندے پر چومنے پر مجبور
طلباء عزیز بڑی مشکلات کے بعد، بڑے حالات کے بعد، بڑی آزمائش کے بعد ہمارا دین آزاد، لیکن میر جعفر اور میر صادق جیسے لوگ ہمیشہ ہماری سرحدوں میں رہیں گے، جنہوں نے ہمارا لباس توڑ کر، ہمارے جیسے کپڑے پہن کر، مسلمانوں کے ساتھ کلمہ پڑھ کر مسلمانوں کے خلاف سازشیں کی ہیں، مسلمانوں کے صفوں میں رہ کر منافقت کی ہے اور اپنوں کی پیٹھ پہ کل کر دھوکے کا کام کیا۔ چنانچہ اپنوں کی غداری کی بنیاد پر 1857 کی یہ خراج آزادی کی لڑائی میں مسلمانوں کو ناکامی ہوئی، کامیابی نہیں لا سکتا، لیکن انگریزی قوم کو یہ خیال رکھا ہوا کہ مسلمان اسی طریقے سے باقی رہے تو ہمیں آسانی کے ساتھ جینے دی۔ چنانچہ انہوں نے مسلمانوں سے مشورہ کیا، اپنے دوستوں سے، مسلمانوں کی صفوں میں رہنے والوں منافقوں سے مشورہ کیا کہ اب مسلمانوں کو تہے دیر کرنے کے بعد ان کو مٹانے کے لیے کیا کرنا پڑے گا، جوش آزادی کو ختم کرنے کے لیے کیا کرنا پڑے گا۔ تو ایک تو یہ ان کو مشورہ ملا تھا کہ علماء کو ختم کر، دوسرا مشورہ یہ سامنے آیا کہ مسلمانوں کے گھروں سے قرآن کو ختم کر۔ چنانچہ 1863 میں جا کر مسلمانوں کے گھروں میں تلاشی لے کر قرآن کے ایک نسخے کو ان کے گھروں سے نکالا گیا اور سڑکوں پر لا کر قرآن کریم کے 3 لاکھ نسخے بنائے اور انگریز اس بات پر خوش ہو گئے کہ ہم نے تو علماء کو شہیدی کر دیا، داڑھی ٹوپی والوں کو ہم نے مار دیا، چن چن کر پھانسی کے پھندے پہ لٹکا دیا، اب ہم قرآن کریم کو جلا کر ہم مسلمانوں سے آزادی کا جوش و خروش ہم ختم کر کرتے ہیں۔ لیکن آپ کو معلوم ہونا چاہیے اسی دور میں کچھ ایسے لوگ کھڑے ہوئے جنہوں نے یہ ثابت کیا کہ مسلمانوں کے گھروں سے تو قرآن کریم کو نکال کر جلایا جا سکتا ہے، ٹوپی کرتا اور داڑھی والوں کو پھانسی کے پھندوں پہ لٹکایا جا سکتا ہے، لیکن مسلمان وہ قوم ہے جن کے دلوں میں اور سینوں میں قرآن کریم ہے۔ ایک 13 سال کے طالب علم کو جن کے سر پر ٹوپی نہیں تھی، چہرے پہ داڑھی نہیں تھی، یہ معلوم نہیں ہو رہا تھا کہ عالم ہے، ایسے بچے کو انگریز افسر کے سامنے کھڑا کیا گیا اور یہ کہا گیا بیٹا قرآن کریم کی تلاوت کر۔ وہ طالب علم قرآن کریم پڑھتا رہا، انگریز اپنے آنکھوں سے آنسو بہاتا رہا، بالآخر سن کر یہ کہنے لگا کہ مسلمانوں کے گھروں سے قرآن کریم کو نکال کر جلایا جا سکتا ہے، علماء کو پھانسی کے پھندے پہ لٹکایا جا سکتا ہے، لیکن مسلم قوم کو قرآن کریم کو مٹایا نہیں جا سکتا۔ یہاں تو پڑے پورے گیا، یہاں تو بچوں کے سینے میں بھی قرآن کریم محفوظ ہے۔ ہم نے انگریزوں سے لڑائی لڑی ہے، ہم نے قربانیاں دی ہیں، بہت بعد میں آ کر غالباً 1915 کا زمانہ ہے، اس زمانے میں آ کر ہندو مسلم سکھ عیسائی سب ساتھ آئے، وطن عزیز کا ایک طبقہ ساتھ آیا اور پھر سب مل کر آزادی کی لڑائی لڑی ہے، الگ الگ تحریکیں اٹھی ہے، الگ الگ کوششیں کی گئی ہے، اور ان کوششوں کے بعد پھر ہمارا ملک 1947 کو اسی 15 اگست کو آزاد ہوا۔ انگریزی حکومت نے یہ اعلان کیا کہ اب ہندوستانیوں کو یہ حق ہے کہ اپنا ملک چلانے کے لیے دستور سازی کریں، اپنا قانون بنائیں، اور دستور سازی کی اجازت ملنے کے بعد پھر آزادی کا بگل بجا اور آزادی کا پرچم لہرایا گیا، اور لال قلعہ کے لاہوری گیٹ پر پنڈت جواہر لال نہرو نے آزادی کا سب سے پہلا پرچم لہرایا، اور اسی 15 اگست کو ہمارا ملک انگریزوں کے تسلط سے مکمل طور پر
آزاد. اس آزادی کے پیچھے بے شمار قربانیاں ہیں. اس لیے کوئی یہ نہ کہے کہ اس ملک پر مسلمانوں کا حق نہیں ہے، مسلمانوں نے پاکستان لے لیا. نہیں، جنہوں نے لے لیا وہ لے لیا، لیکن جنہیں ہندوستان کی مٹی سے محبت تھی، اپنے وطن سے محبت تھی، انہوں نے یہ کہا کہ جس طریقے سے کل ہم نے ہندوستان کی آزادی کے لیے اپنی گردنیں کٹائی ہے، اپنا خون قربان کیا ہے، اپنی بیوی کو بیوہ کیا ہے، اپنے بچوں کو یتیم کیا ہے، اسی طریقے سے آج بھی ہم اپنے وطن کی محبتوں کے ساتھ اسی سرزمین پر قائم ہیں. میری مٹی سے بھی خوشبو وفا ہے اور آج الحمدللہ مسلمان جی رہے ہیں. آج اللہ عزیز ہم نے اپنے وطن سے اسی بڑی سچی محبت رکھنی ہے. اگر ہمارے دیش میں کوئی آج آئے، کوئی دوسری قوم حملہ آور ہو، ہمارے ملک کو آن دکھائے، ہمارے ملک کی صالحیت کو چھیننے کی اور برباد کرنے کی کوشش کرے، تو ہمیں اپنے وطن میں بل ملتا ہے. اپنے وطن کے لیے سب کچھ بنا کر دینا ہے، اپنے گھر بار سب کو قربان کر دینا ہے، اس لیے کہ ہمارا وطن ہمارے لیے عزیز ہے. دوسری بات اسے بہت اچھی طریقے سے ہمیں یاد رکھنی ہے. اس وطن کی آزادی اس لیے حاصل کی گئی کہ ہمیں مذہبی آزادی بھی حاصل ہو، ہماری مسجدیں بھی آزاد ہو، ہمارے مدرسے بھی آزاد ہو، ہماری خانقاہیں بھی آزاد ہو. اور مذہبی آزادی ہمیں ہمارے دستور میں دی گئی. اگر ہمارے دستور سے اگر چھیڑ چھاڑ کی جائے گی، ہمارے دستور میں اگر کوئی تبدیل کر کے مسلمانوں کی مذہبی آزادی کو چھیننے کی کوشش کی جائے گی، تو ایسے موقع پر بھی ہمیں آزادی کا دل بجا کر اس کے لیے لڑنا ہے، بھیڑنا ہے اور اپنی جانیں قربان کرنی ہے. اس لیے کہ یہ ملک دستور کے ساتھ باقی رہے گا. ساری قوموں کو دستور میں جو اجازت دے رکھی ہے مذہبی آزادی کی، اس آزادی کے ساتھ باقی رہنا، اسی میں ہمارے ملک کی صالحیت ہے. اگر یہ باقی کی نہیں تو آزادی کی پھر لڑائی کرنی پڑے.